مولا یہ تو دستور ہے، ہم جانور کو پانی پلانے بس مولا کربلا کو یاد کرتے تھے۔ ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا پس سے پشت ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہر کیفیت میں سید سجاد کربلا کو یاد کرتے تھے۔ آپ مسائل میں جملہ سنتے ہیں نا، کوئی چاہنے والا آتا ہے اور شادی کی دعوت میں مولا کو دعوت دیتا ہے تو مولا نے کیا کہا؟ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ترک کر دیا ہے، ہاں اگر میرے بابا کی مجلس کا انتظام کرو تو میں آؤں گا۔ اب آپ اس جملے کو سمجھئے کہ یہ سید سجاد کی دین ہے جو عزاداری ہم تک آئی ہے۔ مولا سجاد نے کیسے عزاداری کی تبلیغ کی ہے؟ تبلیغ نہیں تو کیا ہے کہ کربلا کے بعد ہم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، ہاں میرے بابا کے غم کا انتظام کرو۔ یعنی کربلا کی غم کو، کربلا کے ظلم کو سید سجاد اس طریقے سے عام کر رہے ہیں۔ بس آقا جس چیز کو دیکھتا تھا میرا مولا اس کو دیکھ کر کربلا یاد کر کے روتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مولا سجاد جب قصاب کی دکان سے گزرتے تھے تو قصاب جو گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر رکھے ہوئے ہوتے تو اس پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ کیوں آپ جانتے ہیں؟ جب سید سجاد گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے تھے تو آپ انصاف سے بتائیے کیا قاسم کے لاش کے ٹکڑے نہیں یاد آتے ہوں گے میرے مولا کو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ سید سجاد ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں امام سجاد نے ایک مسافر کو دیکھا، ایک غریب الوطن کو دیکھا جو بے سہارا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مولا اس کے پاس گئے، کہا تو بے سہارا؟ کہا مولا، کہا میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تیری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ تو کچھ سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتا کہ تو غریب الوطن ہے؟ کہا، کہا تیرے یہاں کوئی عزیز نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا تجھ سے ایک سوال ہے۔ کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتا دے اگر اس عالم غربت میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ بتا تیرا غسل و کفن کون کرے گا، تجھے دفن کون کرے گا؟ کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ مدینہ ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں اس غربت میں، عالم غربت میں مر جاؤں تو مدینے کے مسلمان مجھے غسل بھی دیں گے، کفن بھی لائیں گے، دفن بھی کریں گے۔ بس سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، آئے میرا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر ڈالا گیا، 3 دن تک لاشا میں گورو کفن پڑا رہا۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو نہ غسل دیا نہ دفن کیا؟ اجرکم اللہ، یہ سید سجاد ہیں۔ بس عزیزوں کون سی مصیبت کو آپ یاد کریں گے؟ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کوفہ لے جایا جانے لگا تو آپ نے دیکھا سید سجاد جب قافلہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جانے لگا نا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے ورثہ کے لاشوں پر گرا دیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرا دیا اور بیان کرنے لگی۔ اجرکم اللہ، آپ تصور کریے کہ وہ بہن جو اپنے بھائی کو بھائی کی خوشبو سے پہچان دیتی تھی، جب کربلا میں لاش حسین پر رخصت ہوتے ہوئے جناب زینب گئی ہے نا تو کیا کہا؟ انت اخی، تو کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اتنے زخم حسین مسلوم کے بدن پر تھے کہ زینب کو یہ پوچھنا پڑا، اے میرے بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میرے دل کی ٹھنڈک ہے؟ بس اسی کیفیت میں جناب زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی، کیا دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے، قریب آئی، اے میرے لال کیا اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اب سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا انصاف سے بتائیں کہ جس کا بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو، وہ بیٹا برداشت کرے تو کیسے کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہے۔ جب کوفے میں یہ قافلہ، میں نے تمام مسائل کو چھوڑ دیا، جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے نا میرے عزیزوں، تو کوفے میں دارالامارہ میں یہ قافلہ داخل کیا جانے لگا۔ ساتھ ساتھ کون ہیں؟ پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، سید سجاد قیدی ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر ہے۔ جب دارالامارہ میں داخل ہونے لگے نا تو جو دارالامارہ کے دروازے پر دربان تھا
اس نے جب سید سجاد کو دیکھا تو ایک سوال کیا، کہا یہ بتائیے آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیسا سوال؟ کہا آپ خاندان بنی ہاشم سے ہے نا؟ کہا ہاں ہاں ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، مگر تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے پہلے کچھ دن پہلے خاندان بنی ہاشم کا ایک قیدی آپ ہی کی طرح جوان دارالامارہ میں آپ ہی کی طرح قیدی کر کے لایا گیا تھا، مگر جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس کا انداز داخل ہونے کا الگ ہے، آپ کا انداز الگ ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا جب وہ داخل ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں میں شرم کے آثار نہیں تھے، گردن جھکی ہوئی نہیں تھی، شانے جھکے ہوئے نہیں تھے، مگر آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے شانے جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ بس مولا سجاد تڑپ رہے کہتے ہیں بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے وہ مسلم بن عقیل تھے کہ جب قیدی بنا کر دارالامارہ میں لائے گئے تو ان کے ساتھ مائیں بہنیں پھوپھیاں بے ردا نہیں تھی، مگر میرے ساتھ میری ماں بہنیں بے ردا ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں یہ سید سجاد ہیں۔ سید سجاد کو سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ میں قافلہ سالار ہوں اور میری ماں بہنیں بے ردا ہے۔ اتنا خیال ہے سید سجاد کو جانتے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام یا کوفے میں پہنچا ہے تو وہاں پر کسی مومنہ کو ترس آ، کسی تاجر کو ترس آ گیا جو کپڑے کا تاجر تھا، اس کے پاس کچھ چادریں تھیں، تو بس جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ یہ خاندان بنی ہاشم کے افراد ہیں، بے ردا ہے، تو اس نے چادریں دے دی، تقسیم کر دی کہ بیویاں اپنے اپنے سروں کو ڈھانپ لیں اس چادر سے۔ اجرکم اللہ۔ مگر ہے عزیزوں بیویوں کو یہ سکون چند ہی لمحوں کا تھا، جیسے ہی بیویوں نے چادر ڈال دی نا، اللہ اکبر، جیسے ہی بیویوں نے چادر ڈال دی نا، ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، پھر سے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ بس مولا سجاد اور تاجر کے بعد جانے کہتے بھائی اگر تو میری مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ جو نیزے پر سر بلند کیے ہوئے ہیں لوگ ہیں نا، یہ پیسوں کے بھوکے ہیں، انہیں کچھ پیسے دے دے کہ یہ نیزے لے کر آگے چلے جائیں جن پر سر معلق ہیں شہداء کے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب سر آگے لے کر چلے جائیں گے کہ لوگوں کی توجہ ان سروں پر ہوگی، ہماری ماں بہنوں کو ننگے سر لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ آج چوتھے امام کو آپ پرسہ دے دیجئے، اس لیے آپ یہاں جمع ہیں، آپ اپنی عظمت کو پہچانیے۔ جب کہیں بھی مجلس ہوتی ہے نا، جب آپ اکٹھا ہوتے ہیں تو حسین پر گریہ کرتے ہیں تو شہزادی زینب سے جناب سکینہ پوچھتی پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں؟ تو شہزادی زینب فرماتی ہے بیٹی یہ تیری بابا کے چاہنے والے ہیں جو تیرے بابا کے غم میں گریہ کر رہے ہیں۔ بس سکینہ ایک آس بھرتی ہے، کاش کہ یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں آج شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ جب حشام بن عبد الملک کے ذریعے سے مولا کو شہد دیا گیا، زہر دیا گیا، تو مولا سجاد کی وہ کیفیت ہو گئی کہ جب آخری وقت آیا امام محمد باقر کو اپنے پاس بلایا، تمام وصیتیں کی اور کہا بیٹا دیکھو جیسے میرے بابا نے اسرار امامت کو مجھ تک منتقل کیا تھا میں بھی منتقل کر رہا ہوں، اور ہاں میری ایک وصیت کو یاد رکھنا جو میرے بابا نے مجھ سے کی تھی میں تم سے کر رہا ہوں۔ کہا بابا کیسی وصیت؟ کہا دیکھو کبھی ایسے آدمی کے ساتھ ظلم نہ کرنا کہ جس کا کوئی نہ ہو اللہ کے علاوہ۔ اجرکم اللہ۔ دیکھئے امام سجاد کو کتنا خیال ہے اپنے بابا کی مظلومیت کا۔ بس عزیزوں اسی وصیتوں کے درمیان امام سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی تابوت کی جب زیارت ہوگی نا تو بڑے ادب سے زیارت کریے گا، اس لیے کہ یہ اس امام کا تابوت ہے کہ جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان آخری وقت تک موجود تھے۔ یہ اس امام کا شبیہ تابوت ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توپ کے نشان باقی تھے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ۔ امام اس دنیا سے گزر گئے۔ کون امام؟ جو زندگی بھر اپنے بابا کو روتا رہا، جو زندگی بھر اپنے بابا پر گریہ کرتا رہا، وہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بس عزیزوں چونکہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، معصوم ہی معصوم کو دفن کرتا ہے، امام محمد باقر
अलैहिस्सलाम ने मौला सज्जाद को गुस्ल दिया, कफन दिया। मगर अजीजों एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जब मौला सज्जाद को इमाम मोहम्मद बाक़िर गुस्ल दे रहे होंगे तो अजब नहीं इमाम सज्जाद आवाज दे रहे हो, ए बाक़िर, अरे तुम तो मुझे गुस्ल दे रहे हो, मगर हाय मेरे दिल को आज तक सदमा है कि मैं अपने बाबा को गुस्ल कफन न दे सका। लीजिए अजीजों, गुस्ल दिया जा चुका, कफन पिलाया जा चुका, अब ये जनाजा बड़ी शान से जन्नतुल बकी की तरफ रवाना है। खत्म हो गई मजलिस। तारीख बताती है कि दुश्मनों दोस्त सब जनाजे में शरीक हुए, गिरिया कर रहे थे, पुरसा दे रहे थे, बड़ी शान से जनाजा मदीने में उठा, जन्नतुल बकी की तरफ रवाना है। मगर मैं कहूँगा अजब नहीं मौला सज्जाद के ताबूत से आवाज आ रही हो, ए बाबा, अरे मुझे आज तक वो मंजर याद है, मेरी निगाहों के सामने तपते हुए सहरा में आपका लाशा पड़ा रहा। आए मोहम्मद बाक़िर, आप बहुत खुश नसीब हैं कि अपने बाबा का जनाजा बड़ी शान से जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन कर दिया। लेकिन हाय गरीब सच्चा कि जो जिंदगी भर अपने बाबा का वो मंजर याद रखे।